الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان گرامی قدر دینی اور ملی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان اور ہمارا دین اسلام ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ کا پسندیدہ، اور یہی اسلام تمام انبیاء کرام کا دین تھا. اسی اسلام کی طرف تمام انبیاء کرام نے دعوت دی. میرے پیارو، اس دین کی خصوصیت یہ ہے، بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت کے مطابق، انسان کی قدرت اور طاقت کے مطابق ہے. اس دین کے اندر کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف یا انسان کی طاقت سے باہر ہو. مثال کے طور پہ میرے پیارو، عیسائیوں کے ہاں روحانیت کی ارتقاء کے لیے یہ ہے کہ آدمی راہب ہو جائے اور عورت راہبہ بن جائے. کیا مطلب؟ شادی وغیرہ چھوڑ دے، شادی نہ کرے، مرد شادی نہ کرے. یہ عیسائیت میں سب سے اونچا مقام ہے. ایسے ہندوؤں کے یہاں بھی ہے اور تقریباً ایسے یہودیوں کے. حالانکہ انسان کی فطرت کے خلاف اللہ نے فطرتاً یہ انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم روحانی ارتقاء چاہتے ہو، اپنی روحانیت کا تزکیہ چاہتے ہو، دل کا، تو شادی نہ کرو، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. انجام کیا ہوگا؟ پھر انجام اور بہت بڑی برائی بنے گی. جو آدمی مشروع شادی نہیں کرے گا وہ ناجائز رشتہ قائم کرے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی چیز ہم کلیساؤں میں پادریوں کے تعلق سے سنتے ہیں اور مندروں میں سادھوؤں اور سنتوں کے سنتے ہیں کہ فلاں سادھو، فلاں سنت، فلاں 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 بابا یہ جو ہے اس کے تعلقات اتنے عورتوں کے ساتھ تھے. تو اسلام میرے پیارو دینی فطرت ہے. اسلام نے شادی سے بندے کو نہیں روکا، شادی سے بندے کو نہیں روکا، بلکہ شادی کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ انسان نفسیاتی طور پر مطمئن ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے اور حرام کام سے بچ سکے. اسی طریقے سے میرے پیارو، اسلام ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتا ہے کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو. جیسے کچھ مذاہب ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بہت بڑے دیندار بننا چاہتے ہو، متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اپنی روحانیت کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، تو جا کے کسی پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ، کسی جو ہے برفیلے ٹیلے میں بیٹھ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، آگ میں کودو، آگ میں. اسلام کہتا نہیں، یہ اپنے آپ کو عذاب نہیں دینا ہے. تم وہ عبادت کرو جو تمہاری طاقت کے مطابق ہے. جیسے اسلام میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت کے بعد کیا ہے؟ نماز کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نماز کو تم جا کر کے کسی جنگل میں پڑھو. اللہ نے یہ نہیں کہا اس نماز کو جا کر کے تم سمندر کے کسی جزیرے پہ پڑھو. اللہ نے یہ نہیں کہا برفیلے پہاڑ پڑھو. نماز تو بڑے سکون کے ساتھ اپنے گھر میں اور اپنی مسجد میں پڑھو، کہ نہیں؟ تو اسلام میرے پیارو دینی فطرت ہے. ایسا کوئی کام اسلام کے اندر نہیں ہے، کوئی ایسی شرعی حکم نہیں ہے جو ہماری طاقت کے باہر ہو، اوپر ہو یا ہماری فطرت کے مخالف ہو. بلکہ میرے پیارو اسلام ایسا دین ہے کہ اگر کوئی حکم عام حالات میں انسان کی طاقت کے مطابق ہے، لیکن کچھ حالات میں انسان کو اسے کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. کچھ حالات میں، عام حالات میں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کچھ حالات میں اسے دشواری پیدا ہوتی ہے، تو وہاں پھر اسلام اسے رخصت دے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ رخصت دیتا ہے. کیسے میرے پیارو؟ دیکھیں، وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اور وضو کس سے کیا جاتا ہے؟
پانی سے. کس سے کیا جاتا ہے؟ پانی سے. لیکن میرے پیارے پاک اسلام، اگر پانی انسان کو نقصان دے رہا ہو، ڈاکٹر کہہ رہا کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ رخصت تو مل گئی. کیا مل گئی؟ رخصت مل گئی نا. دیکھو عام حالات میں وضو کرنا آسان ہے. آدمی الحمدللہ تندرست ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے، وضو کرنے میں کیا پریشانی؟ عام حالات میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے حالات آ جاتے کہ مشکل ہو جاتا. آدمی بیمار ہو گیا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا. اسلام کہتا نہیں زبردستی تم تیمم کا وضو کرو. کیا کہتا ہے؟ تمہیں رخصت مل گئی. کیا مل گئی؟ رخصت مل گئی. اسی طریقے سے میرے کہا عام حالات میں بندے کو حکم ہے کہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے نا، کہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کھڑے ہو کر کے پڑھے. لیکن اگر بندہ بیمار ہو گیا تو بیٹھ کے رخصت مل گئی. کیا مل گئی؟ رخصت مل گئی. تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. بیٹھ کر کے نہیں، لیٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہو. عام حالات میں حکم ہے کہ آپ ہر نماز کو اسی ٹائم پہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ ٹائم پہ پڑھیں. ظہر کو ظہر کے وقت، عصر کو عصر کے وقت، مغرب کو مغرب کو، عشاء کو عشاء کے وقت، فجر کو فجر کے وقت. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں تو ہر نماز کے لیے رکنا مشکل ہے. ایک ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. کتنی نماز ہے؟ ظہر اور عصر کو، ظہر عصر کو ساتھ میں، اور مغرب اور عشاء کو عشاء کا ساتھ. عام حالات میں حکم ہے کہ بندہ روزہ رکھے. رمضان کا فرض ہے، فرض عین ہے کہ نہیں؟ فرض عین ہے. جتنے بھی مکلف ہیں، بالغ ہیں، صاحب عقل و فہم ہیں، ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن اگر بندہ بیمار ہو جائے تو رخصت ہے کہ روزہ توڑ دے، اور جب صحت ہوگی تو اس کا روزہ کا قضا کرے. اور اگر ایسا مریض ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، جیسے بہت بوڑھا آدمی ہے، تو حکم کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلا دو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہماری فطرت کے خلاف ہو یا ہماری طاقت سے باہر ہو. اور وہ عبادات بھی جو عام حالات میں ہماری طاقت کے مطابق ہیں، لیکن چند گنے چنے حالات میں اگر وہ طاقت کے باہر ہو رہے ہیں تو میرے پیارے اسلام ہمیں رخصت دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے؟ رخصت دے دیتا ہے. اسی طرح میرے پیارے ایک رخصت ہے موزے پہ مسح کرنا. کیا کرنا؟ موزے پہ مسح کرنا. ٹھنڈی کا موسم ہے. کیا ہے یہ؟ ٹھنڈی کا موسم ہے. عام طور سے لوگ گرم لباس پہنتے ہیں، اور گرم لباس کے ساتھ ساتھ میرے پیو موزہ بھی پہنتے ہیں. اور موزے کا بار بار نکالنا پہننا مشکل ہے. کیا آسان ہے؟ مشکل ہوتا ہے. مشکل ہے نا. یعنی بار بار آدمی موزہ نکالے پہنے مشکل ہوتا ہے. اسلام نے کہا کہ تم موزے کو مسح کر سکتے. اسلام کا یہ تدرج ہے، سلسلہ وار، کہ اسلام پہلی بار کوئی ایسا حکم نہیں دیتا ہے جو ہماری فطرت کے خلاف ہے، ہماری طاقت سے اوپر ہے، اور جو ہماری طاقت کے اندر ہے. اگر اس میں بھی کچھ حالات میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، تو ہمیں کیا ملا؟ رخصت ملا. کیا ملا میرے بھائی؟ رخصت ملا ہے. اچھا رخصت پر اگر ہم عمل کرتے تو ہمارا اجر کم ہو جائے گا. جیسے اگر ہم گھر پہ ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ جتنی بھی 4 رکعت والی نماز ہے، جتنی بھی نماز ہے پوری پڑھے کہ نہیں پوری پڑھے؟ ظہر کو 4 پڑھے، عصر کو 4 پڑھے، عشاء کو 4 پڑھے، مغرب کو 3 پڑھے، فجر کو 2 پڑھے. یہ حکم ہے کہ نہیں حکم ہے؟ لیکن اگر ہم سفر میں ہیں اور ہم نے قصر کیا، کیا ہے قصر؟ کس کو کہتے ہیں؟ 2 رکعت. 4 والی کو 2 کرنا ہے، اور 3 والی کو 1.5 نہیں، 3 پڑھنا ہے. 3 کو 3 ہی پڑھنا ہے، اور 2 کو 2 ہی پڑھنا ہے. صرف 4 والی میں قصر. کس میں قصر ہے؟ 4 والی. تو اگر سفر میں بندہ 2 پڑھتا ہے اور گھر پہ 4 پڑھتا ہے تو دونوں کے ثواب میں فرق ہوگا؟ نہیں ہوگا. ثواب پورا ملے. کیوں؟ جس اللہ نے ہمیں 4 پڑھنے کے لیے کہا نا، اسی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے
بھیا ہمیں 2 پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو یہ تو میری طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ کی طرف سے میرے پیارو تو دونوں کا ثواب ایک ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اس کے تمام عبادات کا جو گھر پہ یا شفا صحت کی حالت میں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ بیماری اور سفر کی حالت میں تمام عبادات میں دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پیارو، ایک آدمی تھا جب اللہ نے اسے صحت دیا تھا تو روز تہجد کی نماز پڑھتا تھا، روز تہجد کی نماز پڑھتا تھا، لیکن بیمار ہو گیا، اب نہیں پڑھ پاتا ہے۔ دل میں خواہش ہے کہ تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن بڑھاپا یا بیماری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کی معذوری کو دیکھ کر کے نا وہی ثواب دیتے ہیں۔ ایسے گھر میں میرے پیارو ہم ہر نماز پورا پڑھتے تھے، لیکن سفر میں چلے گئے، جلدی سفر میں کرنا، یہاں جانا وہاں جانا، ہم 2 پڑھتے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اسے پورا ثواب دیتے ہیں۔ تو رخصتوں پہ عمل کرنے میں میرے پیارو ہمیں ثواب میں کمی نہیں، شرط یہ کہ اپنی طرف سے کوئی رخصت نہ بنائے، اپنی طرف سے کوئی رخصت نہ بنائے۔ وہی رخصت ہم رخصت جانے کس رخصت کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اپنی طرف سے کوئی رخصت ہم نہ بنائے۔ جیسے ابھی بات چل رہی تھی، کچھ لوگ کہتے نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف عیدین کی نماز پڑھتے تھے، عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز پڑھتے تھے، ابھی آپ لوگ کے آنے سے پہلے بات چل رہی تھی، اور کہتے تھے اللہ غفور رحیم۔ کیا ہے اللہ؟ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرے۔ نہیں بھیا، آپ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے پھر آپ سے کوتاہی ہوگی تو اللہ آپ کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یہاں تو اللہ کے حکم کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس اللہ کی مثال تو بڑی اونچی ہے نا، بادشاہ نے آپ کو کوئی حکم دیا کرنے کے لیے، مدیر نے کوئی کام کرنے کے لیے اور آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور کہا کہ ہمارا مدیر بڑا اچھا ہے، نرم دل ہے، معاف کر دے گا؟ نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے کیا ہوتا اور کچھ غلطی ہو گئی تھی، کچھ غلطی ہو گئی کمزوری کی وجہ سے، انسانیت کی وجہ سے، تب کو کہ ہاں مدیر معاف کر دے گا، لیکن سرے سے اس کے حکم کو کرو ہی نا تو یہ کہے گا کہ یہ بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، یہ متکبر آدمی ہے، یہ نافرمان آدمی ہے، میرے حکم کو اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو اللہ کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اس بجا لانے میں اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اپنی طرف سے کوئی نہ کرے۔ آئیے میرے پیارو ہم آتے ہیں موضع پر مسح کرنے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو موضع پہ مسح کرنا یہ رخصت بھی ہے اور موضع پہ مسح کرنا یہ سنت بھی ہے۔ رخصت کیسے میرے پیارو؟ رخصت ایسے ہے جیسے عام حالات میں ہمیں حکم ہے کہ ہم تمام اعضائے وضو کو دھلے، تمام اعضائے وضو کو دھلے، ہم ہاتھ کو دھلے، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، چہرے کو دھلیں، ہاتھ کو دھلیں، پھر سر کا مسح کریں، پیر کو بھی دھلیں، پیر کو بھی دھلیں، یہ عام حالات۔ لیکن اب اس کے بعد ہمیں رخصت ملتی ہے کہ اگر آپ نے موزہ پہنا ہے تو آپ کو رخصت ہے کہ دھلنے کے بجائے اس میں مسح کریں، دھلنے کے بجائے آپ تو یہ رخصت ہے۔ اور سنت کیسے ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے وضو کیا، میں پانی اڈیل رہا تھا، آپ وضو کر رہے تھے۔ جب آپ تمام اعضاء کو دھو چکے، سر کا مسح کر چکے، جب پیر کی باری آئی تو میں نے چاہا کہ آپ کے موزے کو اپنے ہاتھوں سے میں نکال دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پیر کو دھلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موزہ میں نکالنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا رہنے دو ان موزوں کو، ہم نے انہیں وضو کر کے پہنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کر لیا۔ تو میرے نبی نے مسح کیا ہے، اس لیے مسح کرنا سنت ہے۔ یہ تمام مسالک جو ہیں اہل سنت والجماعت کے جو جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مسالک جو ہیں سب کا مجموعی طور پہ اتفاق ہے کہ موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں، چاہے وہ حناف ہوں، چاہے وہ شوافی ہوں، چاہے وہ مالکیاں ہوں، چاہے وہ حنابلہ ہوں، سب کا اتفاق ہے مجموعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی اس کی تفصیل آئی، بڑی سی تفصیل آئی، صرف اختلاف کس کا ہے جانتے ہو؟ کون ہی موضوع پہ مسح کا؟
کہتے نہیں، جس پیر پہ موزہ ہو اس پہ مسح کر سکتے ہو، اور جس پیر میں موزہ نہ ہو، خالی نہ ہو، اس کا دھلنا فرض ہے، اس کا دھلنا فرض ہے۔ اگر نہیں دھلو گے تو تمہارا وضو، شیعہ کہتے نہیں، پیر کا دھلنا فرض نہیں ہے، پیر کا مسح کرنا فرض ہے۔ جیسے سر کا مسح کرتے ہو نا، ایسے پیر کا مسح کرو۔ ہم نے کہا تمہاری نبی کھوپڑی کو تمہیں سمجھانے جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں موزہ نہیں ہوتا تھا تو دھلتے تھے، اور جب پیر میں موزہ ہوتا تھا تو مسح کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں، تھوڑا غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ موزہ میں کر سکتے، اب موزہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ یہاں اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ایک تو موزہ چمڑے کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ چمڑے کا، جس کو عربی میں خف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خف، خے اور فا، خا اور فا ہے، اردو میں خے اور فے، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خا اور فا کہتے ہیں، خف۔ یہ موزہ جو خف ہوتا ہے وہ چمڑے کا بنایا جاتا ہے۔ کس کا بنایا جاتا تھا؟ اور ایک موزہ جورب ہوتا ہے، جس کو اردو میں جراب کہتے ہیں نا، اور عربی میں شراب بھی آج کل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شراب۔ یہ موزہ جو ہے نا، چمڑے کے علاوہ جیسے کاٹن ہو گیا، اون ہو گیا، نائلن ہو گیا، اور کتنی چیزیں ہیں، ان سے اگر بنا ہو تو اس کو جورب کہتے ہیں۔ خف کس کو کہتے ہیں؟ اور جورب کس کو کہتے ہیں؟ جو چمڑے کو چھوڑ کے کسی چیز سے بنایا جائے۔ اب چمڑے والے بھی کر سکتے ہیں اور کپڑے والے بھی کر سکتے ہیں، کسی چمڑے والے کو کر سکتے ہیں، کپڑے والے بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو میرے بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف چمڑے والے بھی کس کو کر سکتے ہیں؟ چمڑے والے، کپڑے والے بھی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی ہم نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھی نا، اس میں خف کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ خف۔ خف مانے چمڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس سے اور دوسری حدیث ہے جس میں خف کا لفظ ہے، اس لیے صرف چمڑے والے پہ کر سکتے ہو، کپڑے والے پہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک فریقہ ہو گیا جو کہتے ہیں صرف چمڑے پہ کر سکتے ہو، کپڑے پہ۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شروع میں مسلک تھا۔ کس کا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک تھا۔ وہ کہتے تھے صرف چمڑے والے پہ کر سکتے ہو، کپڑے والے پہ۔ بعد میں بتاؤں گا، انہوں نے رجوع کر لیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اب دوسرا مسلک کیا ہے؟ کہا نہیں بھائی، چمڑے والے پہ بھی کر سکتے ہو، اور اون اور کپڑے والا جو بنا اس پہ بھی کر سکتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو تمہاری دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ مغیرہ ابن شعبہ کی جو حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے دوسری حدیثیں جو ہیں اس میں خف کا لفظ ہے۔ جس کا لفظ ہے خف، اور خف چمڑے والے کو ہوتا ہے، چمڑے والے کو صرف کر سکتے ہو۔ اور دوسرا فریق کہتا ہے نہیں، کپڑے والے بھی، جورب بھی کر سکتے ہو، کپڑے والے پہ بھی کر سکتے ہو، چمڑے والے کے ساتھ ساتھ کپڑے والے پہ بھی کر سکتے ہو۔ تو تمہاری دلیل کیا؟ اب ان کی دلیل کو سنو۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تین دلیل ہے۔ کتنی دلیل ہے؟ تین طرح کی، تین نہیں بلکہ تین طرح کی دلیل ہے۔ پہلی دلیل، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پہ بھی مسح کیا ہے، اور اس سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ تو جورب پہ جب مسح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے خف پر بھی کیا ہے اور جورب پہ بھی کیا ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو جب ضعیف ہے تو عمل کے لائق نہیں۔ اچھا چھوڑو اس حدیث کو۔ دوسری دلیل کیا؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ سے جورب پہ مسح کرنے کا ثبوت ہے۔ کس پہ سر؟ جورب۔ جورب کس کو، کس موضوع کو کہتے ہیں؟ کپڑا ہوتا، کہتے چمڑے والے کو چھوڑ کر کے جو بھی ہو اس کو جورب کہتے ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ جورب پر بھی مسح کرتے تھے، جورب پہ بھی مسح کرتے تھے، یعنی کپڑے والے، کاٹن والے بھی کرتے تھے اور اون والے بھی کرتے تھے، سب میں کرتے تھے۔ اب اگر صحابہ سے ثابت ہے میرے پیارو، تو آپ یہ بتاؤ صحابی کیا اپنی طرف سے شریعت میں کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ظاہر بات ہے، یا تو صحابہ نے میرے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جورب پہ مسح کر سکتے ہو، یا میرے نبی کو دیکھا کہ آپ نے جورب
مسا کیا, یا میرے نبی کے سامنے کسی نے جورب پہ مسا کیا اور آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا, تب صحابہ نے کیا. اپنی طرف سے صحابہ جورب پہ مسا نہیں, بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا اجماع تھا کہ جورب پہ آپ مسا کر سکتے ہو. کیسے؟ کہا ایسے کہ جتنے صحابہ سے ثابت ہے کہ جورب پہ مسا کرتے تھے, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو کسی کرنے والے کو روکا. آج کیا ہوتا ہے, جیسے ابھی کوئی موزے پہ مسا کرنے والا, تو خاص طور سے ہمارے ہندوستانی, پاکستانی, بنگلہ دیشی بھائی پہ تو کپڑے پہ مسا کر رہا ہے نا, کپڑے والے موزے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو اعتراض کیا جاتا. اور صحابہ کے زمانے میں جن صحابہ نے جورب پہ مسا کیا, کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اگر غلط ہوتا ان کی نظر میں موزے پہ مسا کرنا کپڑے والے پہ, تو صحابہ اعتراض کرتے. تو دوسری دلیل ہوئی, دلیل کیا ہوئی کہ صحابہ نے موزے پہ مسا کیا کپڑے والے پہ, اور دوسرے صحابہ نے اس کو دیکھا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور صحابی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے جس کا ثبوت اللہ کے رسول سے یا قرآن اور حدیث سے نہ ہو. تو جب انہوں نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو مسا کرتے ہوئے کپڑے والے موزے پہ دیکھا تب کیا, یا تو میرے نبی نے اجازت دی کہ تم کر سکتے ہو تب کیا, یا تو کسی نے میرے نبی کے سامنے موزے پہ مسا کیا اور میرے نبی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, تب ان لوگوں نے کیا. اور تیسری بات, دو دلیل ہوگی نا. پہلی دلیل تو اللہ کا خود کیا, لیکن ہم نے کہا حدیث ضعیف ہے اس کو چھوڑو. دوسری دلیل ہو کہ صحابہ نے اس پہ آپ مسا کیا اور کسی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اب تیسری دلیل, میرے بھائی جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی کا لباس نبی کے لباس کی طرح ہے؟ یہ جو تو میں پہنا ہوں, کیا ایسے میرے نبی پہنتے تھے؟ نہیں. آپ پینٹ شرٹ تو پہنے ہو, کیا اللہ کے رسول ایسا پہنتے تھے؟ نہیں. یہ آپ پٹھانی سوٹ یا جو ہے پاکستانی سوٹ پہنے ہیں, یہ اللہ کے رسول پہنتے تھے؟ نہیں, ان میں سے کوئی نہیں پہنتے تھے. تو میرے نبی کیا پہنتے تھے؟ جبہ پہنتے تھے, تہبند پہنتے تھے, چادر اوڑھتے تھے کہ نہیں, اور اس پر نماز پڑھتے تھے. تو میرے نبی اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھے جس میں ہم پڑھتے ہیں. کس میں پڑھتے تھے؟ جبہ میں کہ نہیں, چادر تہبند میں کہ نہیں, یا اس وقت جو لباس تھا اس لباس میں پہنتے تھے. تو کیا میری نماز میرے اس لباس میں ہوگی؟ حالانکہ اس لباس کو میرے نبی نے نہیں پہنا. ہوگی. کیوں ہوگی؟ ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی. سنو, میرے نبی جو لباس پہنتے تھے اس لباس کے پہننے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بدن کی حفاظت ہو. کس کی حفاظت ہو؟ بدن کی حفاظت ہو. ٹھنڈی گرمی سے, ہواؤں سے بدن کی حفاظت, اس لیے پہنتے تھے نا. اور شرمگاہ کا پردہ ہو. کس کا پردہ ہو؟ یہ دو مقصد ہو گیا, ایک تو بدن کی حفاظت اور دوسرے شرمگاہ کا. اور ہم کس لیے پہنتے ہیں؟ اس لیے ہم بھی پہنتے ہیں کہ نہیں, اسی لیے ہم بھی پہنتے ہیں کہ بدن کی حفاظت اور ٹھنڈی گرمی ہوا سے اور شرمگاہ کا. تو جب دونوں کا مقصد ایک ہوا, میرے نبی کے لباس کا اور میرے لباس کا مقصد ایک ہوا, تو حکم بھی ایک ہوا. جس طرح میرے نبی کے لباس میں نماز ہوتی تھی, میرے لباس میں بھی نماز ہوتی, کیونکہ میرے نبی کے لباس کا بھی مقصد پردہ پوشی اور جسم کی حفاظت, اور میرے بھی لباس کا مقصد پردہ پوشی اور جسم کی. البتہ لباس میں کچھ چیز ہے جس کو میرے نبی نے منع کیا, وہ لباس نہ ہو تو کیا کسی لباس میں تم نماز پڑھو؟ کیا منع کیا اللہ کے رسول نے کہ مرد ریشم کا لباس نہ پہنے, مرد عورتوں کی طرح لباس نہ پہنے, عورت مرد کی طرح لباس نہ پہنے, کسی مذہبی آدمی کے مذہبی لباس کو ہم نہ پہنے. کیا مطلب؟ یعنی کسی غیر مذہب کا کوئی مذہب, جیسے سادھوؤں کا لباس ہے, پادریوں کا لباس ہے, پروہتوں کا لباس ہے, ان لوگوں کے لباس کو پہننا ہمارے, اس کے علاوہ جو بھی پہنو سب میں نماز ہو جائے. تو جب میرے پیارو لباس کے مقصد ایک ہونے کی وجہ سے اس لباس میں ہماری نماز ہو جائے, تو آپ یہ بتاؤ موزہ, چمڑے کے موزہ پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چمڑے کا موزہ اللہ کے رسول کیوں پہنتے تھے؟ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے, پیر کی حفاظت کے لیے. کس سے؟ ٹھنڈی سے, کان
کانٹے سے، پتھر سے، ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول کیا پہنتے تھے؟ موزہ پہنتے تھے نا، کہ پیر پہ ٹھنڈی نہ لگے، دھول سے پیر کی حفاظت ہو، کنکر سے پتھر سے پیر کی حفاظت، اس لیے تو میں نبی پہنتے تھے نا. اور ہم موزہ کیوں پہنتے ہیں؟ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، پیر کی حفاظت کے لیے، کہ نہیں کنکر پتھر بالو ریت سے بچنے کے لیے. تو دونوں کا مقصد ایک ہوا، اور جب مقصد ایک ہوا تو حکم بھی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر تم کہتے ہو کپڑے کے موزے پہ مسح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر پینٹ میں نماز نہ کر پاؤ، پٹھانی سوٹ میں نہ پہننا، پاکستانی لباس میں نہ پہننا، کرتا پیجامہ میں نماز نہ پڑھنا، کیونکہ میرے نبی میں نماز نہیں. میرے پیارے جب مقصد ایک ہوا تو حکم بھی ایک ہوا. مقصد ایک، حکم ایک. لباس میرے نبی آج انشاءاللہ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ اس لباس میں، اگر میرا لباس پاک صاف ہے، اس میں میری نماز ہوگی، کیونکہ جو پردہ پوشی کا مقصد ہے جسم کے اس میں ہے، جیسے میرے نبی کے لباس، ایسے میرے پیاروں موزہ پہ بھی مسح. صحیح بات یہ ہے کہ موزہ اگر کپڑے کا بھی ہے، موٹا ہے، اگر چمڑا نہیں دکھائی دیتا ہے، آپ مسح کر سکتے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں فتویٰ دیتے تھے کہ چمڑے ہی کی موزے پہ مسح کرو، کپڑے پہ نہیں. لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا کہ آخری عمر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت مرحمت فرما دی تھی کہ کپڑے کے موزے پہ بھی مسح کر سکتے. تو صحیح بات ہے کہ کپڑے کے موزے پہ مسح کر سکتے. اچھا میرے پیارے وقت بہت مختصر ہے، کیا ہر موزے پہ مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے، موزے پہ مسح کرنے کے لیے تقریباً 5 شرط ہے. کتنی شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسی موزے پہ تم مسح کر سکتے ہو جس موزے کو تم نے وضو کر کے پہنا ہو. کب پہنا ہو؟ مثال کے طور پہ میرے پیارو، ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، مغرب سے پہلے آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد، وضو ٹوٹنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد، وضو ٹوٹنے سے پہلے آپ نے موزہ پہن لیا. اب بھی دوبارہ عشاء میں اگر تم مسح کرنا چاہتے ہو، وضو کرتے ہو تو موزے پہ مسح. لیکن اگر آپ نے اس موزے کو مغرب میں وضو تو کیا، لیکن جب وضو ٹوٹ گیا اس کے بعد آپ نے موزہ پہنا، سمجھ رہے نا، وضو ٹوٹ گیا تو اس موزے پہ مسح. تو پہلی شرط کیا ہوئی میرے بھائی؟ وضو کرنا پڑے گا. جس موزے کو وضو کر کے آپ نے پہنا ہے اسی موزے پہ صرف مسح کر سکتے ہیں. اس موزے پہ آپ مسح نہیں کر سکتے جس کو بے وضو آپ نے پہنا ہے. جیسے صبح کام کرنے جا رہے ہیں، جلدی جلدی اٹھے، پہن لیا موزہ، نہ وضو نہ کچھ، اور دوپہر کو ظہر کی اذان میں کالا مسح کرنے کا نا، اس موزے پہ مسح نہیں کر سکتے جس موزے کو آپ نے بے وضو پہنا. اسی موزے پہ مسح کر سکتے ہو جس کو آپ نے با وضو. تو پہلی شرط ہوگی. دوسری شرط یہ ہے میرے پیارو کہ وہ موزہ اتنا بڑا ہو کہ وہ ٹخنے کے اوپر ہو. وضو میں ٹخنا دھلنا ضروری ہے کہ نہیں دھلنا؟ ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہڈی ہے. تو اس کے نیچے دھلنا ہے کہ اوپر تک دھلنا ہے؟ اوپر تک. اگر کوئی نیچے دھلے تو صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا. اس لیے موزہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اتنا بڑا موزہ آپ کا ہو کہ ٹخنے کے اوپر ہو، ٹخنے کے اوپر ہو. اگر ٹخنے کے نیچے ہے تو نہیں، اس کو مسح کر سکتے ہو، اس کو مسح نہیں ہوگا. تو 2 شرط ہوگی نا، پہلی شرط وضو کر کے پہنا ہو، دوسری شرط بھی ٹخنے کے اوپر ہو. اب تیسری شرط کیا ہے میرے بھائی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ شریعت نے جو مدت متعین کی اس مدت کے اندر. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی انسان مقیم ہے، گھر پہ ہے، تو اس کے لیے موزے پہ 1 دن 1 رات مسح کرنا جائز ہے. کتنا؟ 1 دن 1 رات. 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے. اور کوئی مسافر ہے تو 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹہ. کتنا؟ 72. اب 72 گھنٹہ سے 72.25 گھنٹہ ہو گیا تو آپ نہیں کر سکتے. 24 سے 24.25 ہو گیا تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ مدت شروع سے 24 گھنٹہ مانا جائے گا. مثال کے طور پہ میرے پیارو، ابھی میں نے مغرب میں موزہ پہنا، وضو کر کے، میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لیا.
میں سویا, فجر میں اٹھا تو پہلی مرتبہ میں نے مسا وضو کیا تو مسا کیا. اب یہ مدت 24 گھنٹے کا جب میں نے موزہ پہنا تب سے شروع ہوگا, یا جب میں سونے لگا وضو ٹوٹا تب سے شروع ہوگا, یا جب پہلی مرتبہ میں نے مسا کیا تب سے شروع ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو جواب کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے مسا کیا تب سے شروع ہوگا, یعنی فجر سے. فجر سے لے کے آپ فجر تک 24 گھنٹے آپ. تو 3 شرط ہوگی نا. کتنی شرط ہوئی؟ پہلی شرط کیا ہے؟ باوضو آپ نے پہنا. دوسری شرط کیا ہے؟ تکنے کے اوپر موزہ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ ٹائم, یعنی اگر گھر پہ ہے تو 24 گھنٹہ اور سفر میں ہے تو. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ چھوٹے حدث سے ہو, بڑے حدث سے نہ ہو. چھوٹا بڑا کیا میرے گھر ایک ایسا ناپاکی ہوتا نا جس سے وضو کرنا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے غسل کرنا. اب مثال کے طور پہ جب میں موزہ پہن کر کے رات میں سویا تو سونے سے تو میرا وضو ٹوٹ گیا نا. اب فجر میں ہمیں وضو تو کرنا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایسی صورت میں مسا کر سکتا ہوں. لیکن میں موزہ پہن کے سویا یا کوئی بھی سویا اور رات میں سے کیا ہو گیا؟ احتلام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ احتلام ہو گیا. تو وضو کرنے سے کام چلے گا؟ کیا ہوگا؟ اسے غسل کرنا نا, اس لیے موزہ نکالنا ہے. اس لیے تو چھوٹے میں مسا کر سکتے ہو, بڑے میں مسا. اور پانچویں شرط یہ کہ موزہ پاک. موزہ کیا ہو؟ پاک. اگر موزہ بذات خود گندا ہو تو اس میں مسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مسا کرو گے تو اور ہاتھ گندا ہو جائے گا, اس لیے پاک. تو یہ 5 شرط ہے, ٹھیک ہے نا. 5 شرط. اچھا, موزہ پہ مسا کرنے کا طریقہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ کیسے کریں گے موزہ؟ کوئی نہیں موزہ پہنے گا, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ چمڑا ہی ضروری ہے, یہ نا. ٹھنڈی میں پہنو گے. اسلام نے آپ کو مشکل نہیں بنایا, اسلام آسان. کیسے مسا کریں گے موزے پہ؟ اوپر سے کرنا. اوپر سے کرنا. نیچے سے. کچھ لوگ ایسے پیر کے پورا نیچے اور دائیں بائیں سب کرتے نہیں. کہاں ہے؟ ایسے دونوں پیر پہ انگلی کے شیرے پہ ایسے رکھیے, ایسے اوپر تک لے جائیں. ایک بار کتنی مطلب؟ ایک بار. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ہمارا دین عقل سے ہوتا نا تو نیچے مسا کیا جاتا, لیکن یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں اوپر مسا کرنا. اچھا, کتنی بار کرنا ہے؟ ایک بار کرنا. کیوں؟ پیر تو 3 مرتبہ دھلتے ہو نا, تو مسا ایک مرتبہ کرو گے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. کیوں؟ مسا والا چیز جو ہے ایک ہی مرتبہ. سب کا مسا ہم 3 مرتبہ کرتے ہیں. ایک بار. ہاتھ تو 3 مرتبہ, لیکن سر کا جب مسا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ کرتے ہیں. ایسے گرچہ ہم پیر کو 3 مرتبہ دھلتے ہیں, لیکن جب مسا کریں گے تو میرے پیاروں کتنا کریں گے؟ اچھا, مسا کرنا باطل کب ہوگا؟ میرے پیاروں, مسا جب مدت ختم ہو جائے گی تو آپ پھر دوبارہ مسا آپ نہیں کر سکتے. دوبارہ مسا نہیں کر سکتے. اچھا, مان لیجئے میں مدت ختم ہونے سے پہلے میں نے وضو کر لیا, جیسے 24 گھنٹے میں نے فجر میں پہلی مرتبہ مسا کیا تو اگلے دن جو 24 گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے میں نے دوبارہ وضو کیا اور مسا کر لیا, لیکن 5-10 منٹ کے بعد مدت ختم ہوئی تو کیا وضو بھی میرا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. مدت ختم ہوگی, دوبارہ مسا نہیں کر سکتے, لیکن میرا وضو نہیں ٹوٹے گا, اس سے ہم نماز پڑھ سکتے جب تک کہ اور دوسری چیزیں وضو ٹوٹنے والی نہ آ جائیں. وہ مسا ہمارا ختم نہیں ہوا. ہوا خان میں تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا, پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو ہوا وضو ٹوٹ ہی جائے گا. اگر وہ ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں, صرف مدت ختم ہوئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, دوبارہ مسا نہیں. یہ چند باتیں میرے پیاروں آپ کے سامنے مسا کے تعلق سے اس لیے عرض کر دیا کہ میرے پیاروں ہمارے دین میں جب یہ رخصت ہے تو ہم رخصت پہ عمل کر سکتے ہیں. خاص طور سے جب تیز ٹھنڈی پڑ رہی ہو تو ایسی ٹھنڈی میں ہم اپنے آپ کو تکلیف میں دینے کے بجائے ہم میرے پیاروں اللہ کی دی ہوئی رخصت پہ عمل کریں. اللہ نے ہمیں یہ رخصت دی ہے, ہماری طرف سے یہ رخصت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. اللہ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق بخشے اور باطل سے دور رہنے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیرا.